السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو، ایسے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آخر کیوں یہ قوم یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کیوں باقی اقوام سے مختلف تھی۔ سورہ یونس علیہ السلام کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی، اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کیونکہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ہی ہٹا دیا اور ہم نے ان کو ایک خاص وقت کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔ اب قوم پر سے تو عذاب ٹل گیا، مگر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جو اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے تھے، آخر وہ کہاں گئے؟ ہجرت کے بعد حضرت یونس علیہ السلام ساحل سمندر پر پہنچے۔ آپ نے کشتی دیکھی تو اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ اللہ کے نبی بھی اس کشتی میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی بھی اس کشتی میں موجود ہیں کہ اچانک کشتی ڈگمگانے لگی، کشتی ڈوبنے لگی۔ تو دیکھا گیا کہ کشتی میں وزن زیادہ ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ یا تو سب ڈوب جائیں یا ایک آدمی سمندر میں کود جائے تاکہ باقی سب بچ جائیں اور کشتی کا وزن برابر ہو جائے۔ لہٰذا قرآن اندازی کی گئی کہ آخر کون کشتی سے نیچے اترے گا۔ قرہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلنے پر سب لوگ افسردہ تھے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ آپ نیک انسان ہیں۔ دوبارہ قرہ ڈالا گیا، پھر سے نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ تیسری بار بھی قرہ پر آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے جو کہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے، بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو وہ مغلوب ہو گئے۔ قرآن اندازی کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اب اللہ کے نبی طے شدہ بات کے مطابق سمندر میں چھلانگ لگانے لگے۔ آپ نے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، وہاں بحکم خدا ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے، وہ آپ کی ہڈیوں کو نہ نقصان پہنچائے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے، لیکن آپ مچھلی کے پیٹ میں موجود رہے۔ یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ کر کے مچھلی کے پیٹ میں جگہ دے کر اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں بھی حمد خدا شروع کر دی۔ مچھلی کے پیٹ میں ہی آپ نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر گہرے سمندروں میں چلی گئی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، سبحان اللہ۔ آپ نے کنکریوں کو سمندر کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے پھر وہ الفاظ کہے جس کو ہم سب نے بھی یاد کیا ہوا ہے، وہ آیت کریمہ جو قرآن مجید کی مشہور ترین آیت ہے، جس کو قرآن مجید میں آیت کریمہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو، جو وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے اور کہنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ آیت کریمہ جس کا ورد علماء کرام کرنے کا اکثر کہتے ہیں، وہی آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی کہ ان کی مشکل آسان ہوئی۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے اپنی مشکل میں اس آیت کا ورد کیا ہے تو ہم آج کل کے دور میں اپنی مشکلات میں کیوں نہ اس آیت کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سن لی، ان کی مشکل آسان کر دی، ان کو غم سے نجات دے دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔
مچھلی نے 40 دن آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا، پھر باہر اکل دیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھی آزمائش میں ڈالا اور اپنے ذکر سے پھر باہر نکالا۔ آیت کریمہ کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیے، کوئی بھی مشکل ہو آیت کریمہ پڑھیے، اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی مشکلات آسان کرے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ۔